بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تھوڑی دیر میں وہ سب نئی پناہ گاہوں میں پہنچ جائیں گے۔ ایسے ویران مقامات پر سانپ اور بچھو نکلتے ہی رہتے ہیں، ان سے ڈر کر ہم ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹک سکتے۔ بارش کے بعد موسم اچانک خنک ہو گیا تھا۔ ایک ڈرائیور کے علاوہ کسی اور نے کوئی غیر معمولی محنت نہیں کی تھی، لیکن بدترین موسمی تبدیلی نے ہر ایک کے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سندل خان کو اس حقیقت کا پورا ادراک تھا۔ وہ اپنے سامان کے تھیلے سے واڈکا کی ایک اور بوتل لے آیا۔ اس بار غزالہ اور سلطان شاہ کے علاوہ سب نے ایک ایک گھونٹ لینے کی ضرورت محسوس کی اور خالی بوتل وہیں ایک گوشے میں لڑکا دی گئی۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بنا کر پتھروں پر بیٹھ گئے۔ کچھ نسوار لینے لگے، بعض نے سگریٹیں سلگا لیں۔ سندل خان کے لیے واڈکا کا ایک گھونٹ ناکافی ثابت ہوا تھا، اس لیے وہ تیسری بوتل لے کر ایک طرف جا بیٹھا تھا۔ میں غزالہ اور سلطان شاہ کو دبی آواز میں اپنی معلومات وغیرہ سے آگاہ کرنے لگا۔ ویرا سب سے الگ تھلگ پچھلی جیب سے ٹیک لگائے کھوئے انداز میں سگریٹ پی رہی تھی، جیسے اگلے فیصلوں کا سارا بوجھ اسی کے سر پر آ پڑا ہو۔ تھوڑی دیر بعد میری نظر غیر ارادی طور پر اٹھی تو ویرا اپنی جگہ سے غائب تھی، مگر میری متجسس نگاہوں نے فوراً ہی اسے تلاش کر لیا۔ وہ تیز روشنی سے بچ کر سندل خان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بوتل اسی کے ہاتھ میں تھی۔ شاید سندل خان نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا، لیکن اس بار اس نے مجھے مدعو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ کیا ویرا اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے؟ سلطان شاہ نے میری نظروں کے تعاقب میں ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے متجسسانہ لہجے میں سوال کیا۔ ان میں گہری گھٹتی نظر آ رہی ہے، بلی اور چوہے کا کھیل ہو رہا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب ویرا کا داؤ چل جائے، اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہے۔ سلطان شاہ بولا، اسے عزت اور وقار کے منافی کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ میری بھی یہی آرزو ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم مہذب دنیا کو کتنا پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ کوئی بھی راہ اختیار کر سکتی ہے، اسے کون روک سکے گا؟ اسے بھول کر اپنی فکر کرو، غزالہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس بار آثار اچھے نہیں ہیں۔ ہمیں ایک بار شنگارا ویلی پہنچا دیا گیا تو ہم وہاں سے فرار ہونے کے بعد بھی ان پہاڑوں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ اچانک باہر سے ایک تیز اور خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ آسمان پر ہولناک گرج کے ساتھ بجلی چمکی۔ گڑگڑاہٹ کی وجہ سے ہمارے پیروں کے نیچے کی زمین ہلنے لگی تھی۔ شاید ایک مرتبہ پھر کسی بڑی چٹان نے اپنی جگہ چھوڑ کر نشیب کا سفر اختیار کر لیا تھا۔ پے در پہ کئی پرشور دھماکوں کا سلسلہ آخرکار بھیانک سکوت پر معدوم ہو گیا، لیکن سکوت کہاں، باہر تو بارش کا طوفانی شور پوری شدت کے ساتھ جاری تھا۔ میرے اور غزالہ کے درمیان جب بھی کوئی اختلاف رائے پیدا ہوتا تو یا نوک جھونک کی صورتحال رونما ہوتی تو ویرا عملی طور پر بھی جمالوں کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی تھی۔ اس وقت ویرا موجود نہیں تھی، اس لیے اس فرصت کو غنیمت جان کر غزالہ نے جنت گل کا ذکر چھیڑ دیا۔ شنگارا ویلی میں ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جاتا، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے اس مہلت کو غنیمت جان کر مدافعانہ لب و لہجے میں اپنی کہانی شروع کر دی، جس میں بعض بنیادی حقائق کو میں نے اپنے مفاد کے مطابق توڑ موڑ لیا تھا۔ سلطان شاہ اس موضوع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وہاں سے ٹل گیا تھا تاکہ ہم دونوں کھل کر بات کر سکیں، اور اگر کسی کے دل میں کوئی غبار موجود تھا تو اسے وضاحتوں سے صاف کر سکیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ دنیا کی ہر عورت اپنے مرد کی کمزوریوں کو اچھی طرح جانتی ہے، یہ دیگر بات ہے کہ وہ مصلحت کی وجہ سے ان کمزوریوں سے چشم پوشی اختیار کر لے یا اپنی زبان بند رکھے۔ غزالہ نے پوری کہانی سننے کے بعد ابتدا میں ہی جو سوالات کیے وہ بہت نکیلے اور کاٹدار تھے۔ میں تلخی پر اتر آیا اور ہمارے درمیان بحث کا آغاز ہو گیا۔ غزالہ کے دل کی بڑاس نکل جانے کے بعد ماحول کا تناؤ ختم ہو گیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بہت دیر تک گرد و پیش سے بے خبر ہو کر باتوں میں الجھے رہے۔ کافی دیر بعد مجھے ویرا کا دھیان آیا تو وہ سندل خان سمیت لاپتہ تھی۔ میں کوشش کے باوجود سلطان شاہ کو بھی تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کئی گھنٹوں کے تسلسل کے بعد بارش کا زور ٹوٹنے کے آثار نظر آئے تو شنگاریوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ باہر پھیلا ہوا اندھیرا تیزی سے کم ہونے لگا تھا، اس کے اثرات اس دراڑ میں بھی پڑ
फाड़ रहे थे। रफ्ता रफ्ता रोशनी इतनी बढ़ गई कि जीप की बैटरी से मुंसलिक रोशनी की जरूरत बाकी न रही। एक आदमी इस तरफ गया तो अंधेरे में से वीरा की दबी दबी और पुरशौक हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर उधर देखा तो रोशनी के इस पार कुछ भी नजर न आया। रोशनी के तार अलग किए जाने के बाद वो संदल खान के साथ आती हुई नजर आई तो इस पर गहरा सुरूर तारी था। फर्श की नाहमवार सतह पर बिखरे हुए पत्थरों पर वो संदल खान के सहारे चल रही थी। वो मंजर देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। संदल खान अपने खौल से बाहर निकलकर बहुत दिलचस्प आदमी साबित हुआ। वो हमारे करीब आकर बोली, इसके साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। मैंने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इसका मुंह क्यों सूजा हुआ है? उसने हैरत से गजाला से पूछा। तुम दोनों में लड़ाई तो नहीं हो रही थी? इस वक्त मुझे वीरा की आवाज जहर लग रही थी। मैं वहाँ रुकता तो इससे बुरी तरह उलझ पड़ता। मैंने यही मुनासिब समझा कि खामोशी के साथ वहाँ से उठकर किसी और के पास चला जाऊं। डैनी के गुस्से का स्वभाव शायद तुम खुद ही हो। जाते जाते मेरे कानों में गजाला की मलामत अमेज आवाज पड़ी। संदल खान वीरा से अलग होकर उस दराड़ के दाने जा खड़ा हुआ था और आसमान का जायजा लेकर ऐलान कर रहा था कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में सफर शुरू कर सकेंगे, क्योंकि गहरे बादल बहुत तेजी के साथ छट रहे थे और मतला साफ होता जा रहा था। मैं इसी के पीछे जा खड़ा हुआ। वो मेरी तरफ मुड़ा तो मेरा बाजू थाम कर पुरजोश लहजे में कहने लगा, मेरी समझ में नहीं आता कि फरजाना जैसी फराक दिल लड़की के साथ होते हुए भी तुम इस कदर उदास और फिक्रमंद क्यों रहते हो। उसके साथ तो एक मर्तबा जहन्नम में भी बेखौफो खतर छलांग लगाई जा सकती है। वो बड़ी जोरदार फरंगन है। लम्हा भर के लिए मैं चकरा कर रह गया। मेरी समझ में ही नहीं आया कि वो किस का जिक्र कर रहा था, लेकिन जो ही मुझे याद आया कि वीरा उन लोगों के दरमियान फरजाना बनी हुई थी, मैं तलख लहजे में बोल पड़ा, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों ने कई छलांगे लगाई होंगी। काफी देर से तुम नजर नहीं आ रहे थे। इस वक्त वो खुशगवार मूड में था। कुछ शराब का असर भी था, इसलिए वो मेरी बात पर ध्यान दिए बगैर बोला, हम दोनों पिछली जीप में थे। वो पीने के मामले में भी मर्दों से कम नहीं है। वो दोनों एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे। मेरे लिए नताइज अखज़ करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इस मामले में ज्यादा मुलव्वस होकर मैं अपना खून सुलगाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। मैंने वो नाखुशगवार मौजू तब्दील करने की नीयत से पूछा, हमारा बाकी सफर किस वक्त तक खत्म हो जाएगा? बारिश ने हमें दोबारा रुकने पर मजबूर न किया तो झटपटे के वक्त हम वादी में होंगे और कल सुबह तुम लोगों को खान बाबा के रूबरू पेश कर दिया जाएगा। ये बताओ कि सरदार पाइंदा गुल का असल लकब क्या है? मैंने इसे इसी मौजू में उलझाए रखने के लिए पूछा। कभी तुम इसे खान बाबा कहते हो और कभी सरदार बाबा, दोनों चलते हैं। वो किसी का बुरा नहीं मानता। वैसे वो शायद खान बाबा के लकब से ज्यादा खुश होता है। वीरा बदस्तूर गजाला के पास मौजूद थी। वो संदल खान के दिलो दिमाग को इस तरह अपने शिकंजे में जकड़ चुकी थी कि वो फिर इसी की तरफ चल दिया। मैंने इसका साथ नहीं दिया और एक गोशे में बैठकर सिगरेट पीने में मसरूफ हो गया। इस वक्त मुझे वीरा की सूरत बल्कि पूरे वजूद से नफरत हो चली थी। अचानक सुल्तान शाह मेरे पास आ पहुंचा। इसकी आंखों में मुजरमाना बेचैनी की झलक देखकर मैंने उससे बाज पुरस की तो इसने सरगोशियाना लहजे में मुझे मुतल्ला किया कि वो सामान के थैलों से एक पिस्तौल और फाजल राउंड का डिब्बा हासिल करने में कामयाब हो चुका था। मैंने इस इतला पर फौरन ही फैसला सादर कर दिया, इससे पहले कि किसी को इस चोरी का इल्म हो, दोनों चीजें वापस पहुंचा दो। इस भीड़ में वो पिस्तौल सिर्फ संदल खान का हो सकता है। इन चीजों की चोरी का इल्म होते ही वो बिफर जाएगा। वैसे एक पिस्तौल और चंद गोलियां हमारे लिए बेमुशर्रफ है। मुझे हैरत है कि चोरी करते हुए तुम को अपना हलफ भी याद नहीं रहा। हलफ रास्ते में मुहाज अराई के लिए लिया था, चोरी चकारी के लिए नहीं। वो डटाई से बोला, पिस्तौल का खेल तो शिंगारा वैली पहुंचने के बाद शुरू होता। अगर संदल खान अंधेरे में इधर न आ निकलता तो शायद मैं इस थैले में से गोलियों के मजीद डिब्बे निकालने में कामयाब हो जाता। तो क्या संदल खान ने तुम्हें देख लिया था? मैंने चौंक कर पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता। वो वीरा को लेकर पिछली जीप में आया था। वो दोनों बातों में मगन थे। मैं इनकी नजरों में आए बगैर अंधेरे में खिसक गया। मैं इनकी वापसी के बाद अपनी कमीगाह से निकला था। मैंने वो बात वहीं उड़ा दी, जाओ रोशनी फैलती जा रही है। रवानगी से पहले दोनों चीजें इसी थैले में वापस डाल दो, बाद में मौका नहीं मिलेगा और ये गुनाह बेलज़्ज़त गले पड़ जाएगा। वो बेपरवाना अंदाज में एक तरफ चल दिया। इसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि वो वीरा और संदल खान को काफी देर तक देखता रहा था। मैं इससे तफसीलात पूछकर मजीद कोफत में मुब्तला नहीं होना चाहता था। मुझे ये तसल्ली जरूर हो गई थी कि जरूरत पेश आने पर किसी भी वक्त उसकी चश्मदीदा गवाही से वीरा को शर्मिंदा बल्कि जलील कर सकता था। मेरी नजरों से गिरने के बाद वो किसी इज्जत
عزت کی حقدار نہیں رہ گئی تھی۔ آخرکار قدرت کو ہمارے کارواں کی مجبوریوں پر رحم آ گیا۔ بارش تھم گئی، آسمان ابر ضرور تھا لیکن گہری اور سیاہ بدلیوں کی جگہ سرمئی بادلوں کی ٹکڑیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہاں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، اس لیے برسات کے ساتھ شروع ہونے والا پانی کا تیز بہاؤ برسات سے رکتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ سندل خان نے ان سازگار حالات کا جائزہ لے کر کوچ کا اعلان کر دیا۔ اس بار بھی سندل خان نے سب کو وہی ترتیب اختیار کرنے کی ہدایت کی جو طوفان باد و باران کے وقت تھی، یعنی مجھے اور ویرا کو اس کی جیپ میں سفر کرنا تھا۔ غزالہ اور سلطان شاہ کے لیے اگلی جیپ مخصوص تھی، میرے لیے وہ ہدایت صبر آزما تھی۔ اس وقت میں ویرا کی صورت دیکھنے کا روادار نہیں تھا تو کئی گھنٹوں تک اس کا لمس کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ میں اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر میرے برابر میں آ گئی، میں نے اس کی جگہ لی تو وہ وہاں بھی آ گئی۔ آخر پتہ تو چلے کہ تم مجھ سے برہم کیوں ہو، اس نے میرا بازو تقریباً نوچ کر سوال کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے گرا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسی وقت ایک محافظ سوار ہوا تو میں پھرتی سے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بعد میں آنے والے محافظ نے جھجک کر کالی نشست کی طرف دیکھا، پھر خوشگوار حیرت کے ساتھ ویرا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ سندل خان نے اگلی نشست پر بیٹھنے سے پہلے ہی اس تبدیلی کو بانپ لیا اور پوچھا، کیا تم دونوں لڑ پڑے ہو؟ ارے نہیں، ویرا ایک ادائے خاص سے اپنی گردن جھٹک کر معصومیت سے ہنس پڑی۔ ہمارے درمیان لڑنے والا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دراصل اپنی بیوی سے لڑنے کے بعد ڈینی ساری دنیا سے اسی طرح بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ موجودہ مصائب پر ڈینی سے بری طرح ناراض ہو گئی ہے۔ تمہیں ان کے ذاتی مسائل کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ سندل خان نے محظوظ ہونے کے بجائے بردباری سے کہا۔ گاڑی حرکت میں آ گئی۔ بارش کے بعد ان وادیوں میں خنک ہوائیں چل پڑی تھی جن میں پہاڑوں سے اٹھنے والی سوندھی سوندھی خوشبو بھی شامل تھی۔ وہاں کسی باقاعدہ سڑک کا وجود نہیں تھا۔ زمین سنگلاخ ہونے کی وجہ سے زمین پر دوسری گاڑیوں کو چھوڑے ہوئے نشانات بھی نہیں تھے، اس لیے سفر کی سمت کا پیشگی اندازہ لگانا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ اگلی جیپ کا ڈرائیور اپنی ثوابدید کے مطابق جہاں چاہتا گاڑی کو موڑ لیتا تھا۔ کئی مرتبہ یوں بھی ہوا کہ ہماری گاڑیاں بہتر راستے کو چھوڑ کر گڑھوں گومڑوں میں گھس گئیں اور وہی اصل راستہ تھا۔ دونوں گاڑیوں کی رفتار سست تھی لیکن انجن کی تیز گراہٹوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم بتدریج بلندی کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں کہیں بھی کھانے پینے کے لیے نہیں رکا گیا، شاید گاڑیوں میں خورد و نوش کا سامان سرے سے نہیں تھا۔ بڑے بڑے تھیلوں میں جو بھی خشک چیزیں بھری ہوئی تھیں وہ شنگارا ویلی کے باسیوں کی ضروریات کے لیے تھیں۔ بس سندل خان اپنے لیے واڈکا کی بوتلیں بھر لایا تھا جن میں سے 2 صاف ہو چکی تھیں، تیسری کسی بھی وقت جواب دے سکتی تھی کیونکہ سندل خان وقفے وقفے سے اسے منہ سے لگاتا جا رہا تھا۔ ویرا راستے پر چہکتی اور سندل خان سے گل مل کر باتیں کرتی رہی۔ اس دوران میں وہ مجھ پر چوٹ کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کر رہی تھی، مگر میں نے اس کے منہ نہ لگنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سندل خان نے جب بھی مجھ سے بات کرنی چاہی، میں نے کسی گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر اسے سپاٹ سے جوابات دینے پر اکتفا کیا اور آخر کار اس نے بھی اپنی ساری توجہ ویرا پر مرکوز کر دی۔ سورج ہماری نظروں سے یوں اوجھل ہوا تھا کہ دوبارہ اس کی جھلک بھی نظر نہیں آئی۔ پورے وقت ہلکے اور گہرے بادل ہمارے ہم سفر رہے۔ بارش نے پورے علاقے میں زبردست توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ راستے میں نظر آنے والے کٹاؤ تو خیر ہر جگہ موجود تھے لیکن کہیں کہیں پتھروں نے راستہ بالکل مسدود کیا ہوا تھا۔ ایسے مقامات پر سندل خان کے آدمی پتھروں کو لڑکا کر راستہ بناتے رہے اور پھر شام کی عملداری شروع ہو گئی۔ ابر کی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی ہیڈ لیمپس روشن کرنے پڑ گئے لیکن سفر میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ مسلسل پہاڑ اور پتھریلے راستے دیکھتے دیکھتے میری آنکھیں تھکنے لگی تھیں۔ فضا میں گھور اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی ہم ایک موڑ گھومے تو سندل خان بے اختیار بول پڑا۔ ہم پہنچ گئے، وہ سامنے گالان کی پہاڑی نظر آ رہی ہے، بس اسی کے دامن میں آج رات بسر ہوگی۔ اس پہاڑی کا ایک سرا زرافہ کی گردن کی طرح بہت اونچا ہے۔ اس جگہ سے گالان نامی پہاڑی کسی قدیم کلیسا کے پتلے اور اونچے مینار کی طرح چٹانوں کے درمیان سے سر نکالے نظر آ رہی تھی۔ جیپ کا رخ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا پھیلاؤ بھی سامنے آتا چلا گیا۔ سندل خان ویرا کو بتا رہا تھا کہ گالان کی پہاڑی اوپر سے مسطح اور بہت وسیع تھی جس کے ایک حصے میں جنگلات اگے ہوئے تھے، پچھلی ڈھلان بھی ان ہی جنگلات سے پوری طرح ڈھکی ہوئی تھی۔ ان ڈھلانوں کا اختتام گہری اور ناہموار کھائیوں میں ہوتا تھا جہاں سے کوئی گالان کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ چنگاری قبیلہ اسی محفوظ سطح مرتفع پر رہتا تھا۔ انہوں نے پہاڑ سے کئی 100 فٹ نیچے پیالہ نما وادی کو قابل کاشت بنایا ہوا تھا۔ وادی میں داخلے کا راستہ ایسے مقام سے تھا جہاں گالان کا پتلا
چھوٹا سا حصہ نظر آتا تھا اور وہیں محافظ موجود رہتے تھے۔ اس درے کے بعد چاروں طرف پہاڑ تھے جن کے پیچھے صرف موت کا راج تھا۔ اس وجہ سے وادی میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی شخص وہاں کے محافظوں کی نظروں سے بچ کر فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ وادی سے گالان تک پہنچنے کا راستہ بھی آسان نہیں تھا۔ شنگاری اس راستے کے عادی تھے، لیکن وادی سے اوپر تک بار برداری وغیرہ کے لیے خچر استعمال کیے جاتے تھے۔ میرے لیے وہ تمام باتیں حیران کن تھیں، لیکن ویرا سے اپنی برہمی کی وجہ سے میں نے ان تفصیلات میں گہری دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ ویرا خود ہی سندل خان سے ایسے سوالات کر رہی تھی جن کی وجہ سے مجھے بولنے یا دخل انداز ہونے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گالان پہاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے امید تھی کہ وہ سفر جلد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن اندھیرا گہرا ہونے کے باوجود سفر جاری رہا۔ اچانک فضا میں ایک فائر کی تیز آواز گونجی جو پہاڑوں سے ٹکرا کر دیر تک باز گشت پیدا کرتی رہی۔ دونوں جیپوں کے ڈرائیوروں نے ہیڈ لیمپس کو متعدد بار دھیما اور تیز کیا، پھر ہارن بجانے لگے۔ اس ماحول میں وہ سب بہت عجیب اور پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ اس شور کا سلسلہ موقوف ہوا تو ویرا نے سندل خان پر سوالات کی بھرمار کر دی۔ اس نے بتایا کہ گالان کے سرے پر موجود محافظوں نے گاڑیوں کے ہیڈ لیمپس دیکھ کر فائر کی صورت میں ان سے شناخت طلب کی تھی۔ اگر شناخت نہ کرائی جاتی تو بلندی سے اب آنے والی بے شمار گولیاں ہر ایک کے بدن کو چھلنی کر ڈالتی۔ ڈرائیوروں نے مخصوص انداز میں ہارن بجا کر اور روشنیاں دھیمی اور تیز کر کے اپنی شناخت کرا دی تھی۔ اس طرح ہمارے قافلے کی آمد کی خبر ہم سے پہلے شنگارا ویلی پہنچ چکی تھی۔ آخرکار وہ مقام بھی آ ہی گیا جہاں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک قدرتی گزرگاہ نظر آ رہی تھی۔ اس درے کے ایک طرف چند 100 فٹ اونچا ٹیلا تھا اور دوسری طرف کھڑی ڈلان اور ڈلان والا ایک پہاڑ آسمان پر پہنچتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اسی کی چوٹی پر شنگارا ویلی کے محافظ براجمان تھے۔ اوپر بیٹھے ہوئے چند نشانچی ہزاروں کے لشکر کو اس درے سے گزرنے سے پہلے خاک و خون میں نہلا سکتے تھے، سندل خان پرغرور آواز میں کہہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے ہماری سرزمین کی طرف آج تک کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کی۔ یہ زمین ہماری ہے اور ہماری ہی رہے گی۔ تو کیا باقی افغانستان تمہارا نہیں ہے؟ اس بار میں اپنی حیرت کے باعث خاموش نہ رہ سکا۔ جن کا ہے وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تم اس چھوٹی سی وادی کو اپنا کہہ رہے ہو۔ مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ افغانستان میں بھی شنگاری پائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ان میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نہ وادی چھوٹی ہے نہ گالان کی سطح مرتفع تنگ ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے جس پر سردار بابا کی حکمرانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ شنگاریوں نے چوری چھپے باہر بھی شادیاں کی ہوں، ان کی اولاد یہاں نہیں آئی، مگر وہ بھی تو شنگاری ہی کہلائیں گے۔ یا پھر تم کسی اور قبیلے کی بات کر رہے ہوگے۔ میں نے دوبارہ خاموشی اختیار کر لی۔ گاڑیاں بدستور گالان کے دامن میں واقع درے سے گزر رہی تھی۔ درہ کہیں تنگ اور کہیں اتنا کشادہ تھا کہ اس میں 6 گاڑیاں ایک ساتھ گزر سکتی تھیں۔ گالان کے پرشکوہ پہاڑ نے خاموشی کے ساتھ اس راستے کو اپنی پناہ میں لیا ہوا تھا۔ گاڑیاں درے میں سے گزرنے کے بعد جو ہی وادی میں داخل ہوئیں، اچانک کہیں کوئی گھنٹی پرشور آواز میں بجنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر سندل خان کے آدمیوں پر جنون سوار ہو گیا۔ دونوں گاڑیوں کی کھڑکیوں سے آتشی ہتھیاروں کی نالیں باہر نکل آئیں اور موت کے نغمے الاپنے لگیں۔ فائرنگ دونوں پہلوؤں پر کی جا رہی تھی، کیونکہ آگے کچھ مکان تھے جن میں زرد روشنیاں لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ گھنٹی کی پراسرار آواز پر اور پھر فائرنگ کا سلسلہ شروع ہوتے ہی روشن مکانوں میں شور و گل برپا ہو گیا۔ ہیڈ لیمپس کی دور تک پھیلی ہوئی روشنی میں بہت سے مرد اور عورتیں چیختے چلاتے بھاگے چلے آ رہے تھے۔ گھنٹی کی آواز دور کی تھی، ہتھیار بارودی نغمے گاتے رہے، گھنٹی پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر اچانک ہی گھنٹی کی آواز یوں رک گئی جیسے اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ مزید کئی راؤنڈ فائر کرنے کے بعد سندل خان کے آدمیوں کو احساس ہوا کہ وہ پراسرار آواز تھم چکی تھی اور وہ بے مقصد گولیاں برسا رہے تھے۔ ہمارے آگے والی چلتی ہوئی جیپ میں سے ایک آدمی نیچے کود پڑا۔ اس نے اپنی رائفل کو نالی سے تھاما ہوا تھا۔ وہ جارحانہ انداز میں اسے لہراتا ہوا اس گول کی طرف لپکا جو مکانوں سے برآمد ہوا تھا۔ وہ غصیلی آواز میں کچھ چیختا بھی جا رہا تھا۔ آنے والے جس طرح آئے تھے اس سے زیادہ بدحواسی کے عالم میں بلبلاتے ہوئے واپس دوڑ پڑے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سب فاقہ زدہ اور بدحال نظر آ رہے تھے۔ کسی کے بدن پر صاف یا پورا لباس نہیں تھا۔ اگر وہی شنگاری تھے تو عبرت نشان تھے۔ موت کی سوداگری بھی ان میں خوشحالی نہیں لا سکی تھی۔ ایک بڑے مکان کے سامنے گاڑیاں رک گئیں اور سب اتر پڑے۔ اس وقت تک چیخنے چلانے والے دوبارہ پتھر اور گارے سے بنے ہوئے مکانوں میں گھس کر خاموش ہو چکے تھے۔ وادی میں ہر طرف سکوت کا راج ہو گیا
تھا۔ وہ ایک عام سی پہاڑی مکان تھا، اس کا فرش گارے سے لیپ کر ہموار کر دیا گیا تھا۔ جب کیروسین لیمپ روشن کیے گئے تو میں نے وہاں چند اجنبی چہروں کو موجود پایا جو ہمارے قافلے میں شامل نہیں تھے۔ سندل خان ان پر بگڑ رہا تھا اور وہ سارے جھکائے اس کی پھٹکار سن رہے تھے۔ اس وادی میں پہنچتے ہی اس کے تیور بدل گئے تھے۔ اس کے ایما پر ہم چاروں کو ایک اندرونی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جاتے جاتے ویرا نے سندل خان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مڑ کر ویرا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ سندل خان کی اس بے رخی پر میرے دل میں ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ اس نے ویرا سے بے توجہی برت کر اسے اس کی حیثیت یاد دلا دی تھی۔ دوسرے کمرے میں ہماری شب بصری کا پیشگی اہتمام تھا۔ وہاں پورے فرش پر کمبل بچھا ہوا تھا، جس پر ایک قطار میں 4 گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ تکیوں کے پیچھے اوڑھنے کے لیے اونی کمبل موجود تھے۔ ہمیں وہاں پہنچانے والا فوراً ہی واپس لوٹ گیا اور کمروں میں صرف ہم چاروں رہ گئے۔ معلوم ہوتا ہے اب بھوکا ہی سونا پڑے گا، ویرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہاں پہنچتے ہی ان لوگوں نے آنکھیں بدل لی ہیں۔ پتہ نہیں صبح خان بابا کیا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ سفر ختم ہوا۔ غزالہ نے گہرا سانس لے کر کہا، میں تو اس اسیبی سفر سے اس قدر تھک گئی ہوں کہ کھانا ملے یا نہ ملے خوب گہری نیند سوؤں گی۔ بھوکوں کو سندل خان اپنے ساتھ کھانا کھلائے گا، میں نے کسی سے مخاطب ہوئے بغیر بے پرواہی سے کہا۔ اس نے دوپہر کو الو بنانے کے لیے آنکھیں بدلی ہیں، تنہائی میں سارے ناز نخرے اٹھائے گا۔ کیا بک رہے ہو؟ ویرا ایک ہی غصے میں آ گئی۔ برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، میں نے کیا کیا ہے جو تم نے مجھ سے منہ پھلایا ہوا ہے؟ زبردستی میرے منہ آنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں اپنی خوش فہمی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے کاٹدار لہجے میں براہ راست اسی سے کہا۔ میرا خیال تھا کہ تم ہم لوگوں سے مشورہ کیے بغیر سندل خان کو ضرورت سے زیادہ ڈیل نہیں دو گی۔ میں نے اسے کون سی ڈیل دی ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑا ہے؟ اگر تمہیں یہ بات ناگوار گزری ہے کہ میں اس سے گل مل کر باتیں کر رہی تھی تو تم کو شرم آنی چاہیے۔ میں چاروں کے مفاد کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ میرے بجائے سلطان شاہ تم کو بہتر انداز میں سب کچھ بتائے گا۔ میں نے تلخی سے یہ کہہ کر سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اب تم بتاؤ کہ جب تم اندھیرے میں تھے تو تم نے کیا دیکھا تھا؟ اسے ہدایت دے کر میں اطمینان سے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کی کہانی ویرا کو سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی اور میں پوری طرح اپنے دل کی بڑاس نکال لوں گا۔ یہ دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہوئے اندھیرے میں آئے، پھر جیپ کی اگلی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ سلطان شاہ کہہ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ سندل خان ویرا سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ویرا نے اس کے ساتھ کافی وقت گزارنے کے باوجود اسے حد سے تجاوز نہیں کرنے دیا۔ پھر یہ دونوں لوٹ آئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری کھوپڑی پر اچانک لاٹھ دے مارا ہو۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ تھوڑی دیر تک گپیں لڑانے کے بعد وہ دونوں واپس لوٹ آئے تھے۔ اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کون سی غلطی کی تھی جس پر تمہاری تھوتنی بگڑی ہوئی ہے؟ ویرا میرے اوپر آنکھیں نکال کر گرائی۔ تم سلطان شاہ سے کیا کہلوانا چاہ رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے جلدی سے پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ بس اتنی سی بات تھی کہ تم نے سندل خان کے ساتھ تخلیے میں جا کر بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ اگر وہ درندگی پر اتر آتا تو حالات قابو سے باہر ہو سکتے تھے، اور اسی لیے تم نے سلطان شاہ کو میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ وہ جلے کٹے لہجے میں بولی، تمہیں ڈر تھا کہ تنہائی میسر آتے ہی میں اس الو کے پٹھے پر عاشق ہو جاؤں گی۔ اس کی آخری بات بالکل درست تھی، لیکن میں وہ احمقانہ اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جوابی برہمی اختیار کرتے ہوئے کہا، تم بلا وجہ بات بڑھا رہی ہو۔ میں نے تم پر ایسا کوئی الزام لگایا ہے؟ نہ میں نے سلطان شاہ کو تمہاری نگرانی پر لگایا تھا، یہ تمہاری اپنی دماغی اختراع ہے۔ میں الزام تراشی کو کمینگی سمجھتا ہوں، میں کسی اور ارادے سے ادھر گیا تھا۔ سلطان شاہ نے میری تائید کی، تم دونوں اتفاقاً ادھر آ نکلے تھے اور مجھے مجبوراً وہیں چھپنا پڑ گیا تھا۔ مجھے تمہاری نگرانی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا برا بھلا تم خود سمجھتی ہو۔ یہ چھوٹی سی بات ڈینی کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہر وقت میرا سرپرست بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ ویرا کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ 2 آدمی ہمارے لیے گرم گرم کھانا لے آئے تھے۔ روٹیاں ٹھنڈی اور شوربے دار سالن بے ذائقہ تھا، لیکن ہم سب کی بھوک چمکی ہوئی تھی، اس لیے ہم نے ڈٹ کر کھانا کھایا۔ سالن میں موجود سبزی ہمارے لیے نئی تھی، لیکن جو کچھ بھی سامنے آ گیا تھا ہم نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس کا صفایا کر ڈالا۔ کھانے کے بعد ہمیں گرم گرم قہوہ دیا گیا جو بہت لذیذ تھا۔ قہوہ پی کر ہم کھانے کی بے کیفی کو بھولنے پر مجبور ہو گئے۔ پچھلی رات کی پرتکلف ضیافت کے بعد ویسے بھی ہماری عادتیں بگڑی ہوئی تھیں۔ کیروسین لیمپ کی لو دھیمی کر کے ہم کمبل پر پھیل کر لیٹ گئے۔ غزالہ کے ذہن پر گھنٹی کی پراسرار آواز اتنی شدت سے سوار تھی کہ اس نے نیچی آواز میں وہی ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جب تک ہم ان لوگوں کے درمیان پھنسے
फंसे हुए थे। हमारे लिए इस बारे में बात करना सूदमंद नहीं था। संदल खान ने इसे अपना अंदरूनी मामला करार देकर मुझे जितनी सख्त तनबीह की थी, इसके बाद घंटियों के बारे में लब कुशाई की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, कम से कम हम आपस में तो बात कर सकते हैं। सुल्तान शाह ने सरगोशी में कहा, यहाँ दाखिल होते वक्त जो कुछ हुआ है इससे तो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई शिंगारियों की वहम परस्ती से फायदा उठाकर दूर दूर से इन्हें चढ़ाता है और जब वो दीवानगी की हदों को छूने लगते हैं तो खामोशी से फरार हो जाता है। वीरा ने बैठने के बाद कहा, हो सकता है कि घंटी का ताल्लुक इनकी किसी कदीम रवायत से हो। जो कुछ भी हो, लेकिन ये सिर्फ चिढ़ाने का मामला नहीं है। मैंने कहा, ये बहुत मुनज़्ज़म लोगों का काम मालूम होता है। वो यहाँ से चीखा सराय तक फैले हुए हैं। यही नहीं बल्कि वो शिंगारियों की नकलो हरकत से भी बाखबर रहते हैं। बिल्कुल, सुल्तान शाह जोशीले लहजे में बोला। वो खास खास मौके पर घंटी बजाते हैं। हमारी रवानगी के वक्त घंटी वाली भीड़ छोड़ दी गई और हमारे यहाँ पहुँचते ही फिर घंटी बजा दी गई। ये सब बातें किसी खास रुख की निशानदही कर रही है। मैंने इसकी बात काट कर कहा, इन दो वाक़यात से जाहिर हो रहा है कि घंटियों वाले हमारी आमद को खास अहमियत दे रहे हैं। वो जो कोई भी हो और इनका जो भी मकसद रहा हो, वो शिंगारियों के खैर ख्वाह हरगिज नहीं है। तुम्हें सरदार पाइंदा गुल से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। मैं वीरा की बात पर हंस दिया। मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि संदल खान ने तुम्हारी खासी अकल चूस ली है। इसने भड़क कर मेरी बात काट दी। यहाँ इस खबीस का जिक्र कहाँ से आ गया? तुम बात ही ऐसी कर रही हो। मैंने हंस कर कहा, हम मुज़ाकरात करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हमें हमारे फ्लैट से अगवा करके जबरदस्ती शंगारा वैली लाया गया है। हमारे सामने पहला मसला अपनी सलामती का है। हमें किसी किस्म के खतरात लाहक हैं, इसका इल्म सरदार पाइंदा गुल से मुलाकात के बाद ही हो सकेगा। तुम मुझे इस तरह मशवरा दे रही हो जैसे हम अपनी मर्जी से इस को पैमाई पर निकले हों और अब सरदार की कदम बोसी को जाने वाले हों। तुम ठीक कह रहे हो। सुल्तान शाह ने एतराफ किया, कल रात की दावत के बाद तुम दोनों की परवाज एकदम ही बहुत बुलंद हो गई थी। गनीमत है कि तुम्हें इस सफर का मकसद और अंजाम याद रह गया है। हमें होशियारी से सोना होगा। गजाला खौफजदा आवाज में बोली, हो सकता है कि रात को किसी भी वक्त अचानक घंटियां बजनी शुरू हो जाएं। मुझे तो ये कोई असेबी सिलसिला मालूम होता है, वरना ये कैसे हो सकता है कि चीखा सराय में भेड़ छोड़ने वाला इस कदर खराब मौसम में हमसे पहले यहाँ पहुँच गया हो, जबकि हम जीपों में सफर कर रहे थे और हमने रास्ते में किसी को गुजरते हुए भी नहीं देखा। तुमने ज्यादा खाना खा लिया है, इसलिए सुकून से सो जाओ। वीरा इसे पुचकारते हुए बोली, अहमक लड़की, ये एक आदमी या किसी बदरू का काम नहीं है। तुमने सुना नहीं कि डैनी क्या कह रहा है? घंटियों वालों का खुफिया गिरोह यहाँ से चीखा सराय तक फैला हुआ है और वही लोग शिंगारियों में दहशत फैला रहे हैं। कुछ भी हो, हमारा ये सफर तहैयर और सनसनी से भरपूर है। सुल्तान शाह अंगड़ाई लेते हुए बोला, सुबह हमारे मुकद्दर का फैसला होने वाला है और हमें अभी तक अपना जुर्म मालूम नहीं है। सारा काम सिर्फ क्यास आराइयों से चल रहा है। मैं तो कई रातों से ख्वाब में भी रेत के ख्याली गिरौंदे बनाता और तोड़ता रहता हूँ। तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। वीरा ने इसे वहीं पकड़ लिया। खाने और सोने के अलावा तुमने अब तक और क्या किया है? तुम्हारी और संदल खान की खुफिया निगरानी। सुल्तान शाह ने बरजस्ता कहा और सब भी बेइख्तियार हंस पड़े। गजाला के खुश्क होंठों पर मैंने इस सफर में पहली बार बेसाख्ता मुस्कुराहट देखी थी। हम सब गधे घोड़े बेचकर सोए और ऐसे सोए कि हमें पकड़ पकड़ कर बेदार किया गया। हम अपने जहनों को पूरी तरह खुमार की धुंध से निकालने भी न पाए थे कि संदल खान हमारे सरों पर आ मौजूद हुआ। बाहर खच्चर तैयार है, हमें फौरन रवाना होना है। तुम लोगों को नाश्ता ऊपर ही मिलेगा, इसने कहा। ट्रक और जीप के बाद अब खच्चर ही की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो जाएगी, वीरा ने कराहते हुए कहा। लेकिन संदल खान इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर बाहर चला गया और इसके आदमी हम चारों को बाहर हाँकने लगे। हमें इस मकान की दूसरी सिमत से बाहर निकाला गया तो सूरज की तेज रोशनी में एक मशहूर कुन मंजर हमारी निगाहों के सामने फैला हुआ था। दूर दूर तक फैले हुए हमवार खेतों में अफीम के सरसब्ज पौधे लहलहा रहे थे। खेतों में जा बजा घने और सायादार दरख्त उगे हुए थे, जिनके नीचे दूधिया रंग की बेड़ें बंधी हुई थी। खेतों में बहुत से लोग काम कर रहे थे, इनमें चंद औरतें भी थी। मुझे एक औरत ऐसी भी नजर आई जिसकी छातियां बिल्कुल बरहना थीं।
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔